چھوٹے سے چھوٹے گھرانے کو ہر گھر کو یہی فکر ہے کہ 200 یونٹ سے بجلی کراس کر ہے۔ اب تو جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تو میٹر بن چکے ہیں، اپنے میٹر کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ 200 یونٹ سے زیادہ بجلی اس دربار مہینے میں نہ ہو۔ اگر 200 یونٹ بجلی یا اس سے زیادہ بجلی استعمال کر لی تو بل ڈبل سے بھی 3 گنا ہو جائے گا۔ اگر 200 سے کم بجلی 3500 4000 4500 آتا ہے تو جیسے ہی 200 کا حصہ یا 200 سے کا حصہ خلاص ہوگا تو بجلی کا بل 9000 روپے میں چلا جائے گا، 10,000 روپے میں چلا جائے گا۔ چند خبریں ایسی بھی گردش میں آئی پچھلے مہینے، اور یہ خبریں آج بھی نہیں، ہر دور میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ ایک عورت نے ایک خبر آئی، اس عورت نے اپنے علاج کے لیے 10,000 روپے بچائے ہوئے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ بجلی کا بل 10,000 روپے آ گیا ہے، اس نے 10,000 روپے بجلی کا بل ادا کیا اور خود بیمار تھی، اور 10,000 روپے بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد خود خوشی کر لی۔ لوگوں نے اس پر بڑا افسوس کیا، صدمہ ہوا، ہمیں بھی ہوا۔ ایسے واقعات غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کرنے کی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی، اور یہ ہوتے رہیں گے۔ دین اسلام جو ہے، ہم جس دین کو اپنا دین مانتے ہیں، دین اسلام ہمیں کچھ رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہماری رہنمائی اس معاملے میں کیا کرتا ہے۔ فیصل آباد محمود آباد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ ایک آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، خود بھی خودکشی کر لی، اور اس نے ایک لیٹر چھوڑا۔ لیٹر یہ تھا کہ میں مکان کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، مکان کا کرایہ مجھ سے ادا نہیں کیا جاتا، مکان پر 10-15 ہزار روپیہ لوگوں کا دینا ہے، تو میں بہت مجبور ہو کے یہ اقدام اٹھا رہا ہوں، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کچھ شوق سے اور چاؤ سے نہیں کرتا۔ خودکشی جس نے بھی کرنی ہے کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے کرنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا مجھے دکھائیے کہ جو یہ کہے کہ میں خوشی کے ساتھ خودکشی کر رہا ہوں۔ ہر بندہ جو بھی خودکشی کرنے والا ہے، جس نے بھی خودکشی کی ہے، جتنے بھی آج تک لوگ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے مرے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میدان جنگ میں ایک بندہ بڑا لڑا، اتنا لڑا کہ لڑتے زخمی ہو گیا، زخموں کی حالت میں چور پڑا ہے، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے یوں اپنی تلوار یا نیزہ کھڑا ہوا، اپنا پیٹ اس کے اوپر رکھا اور لیٹ گیا۔ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جہاد کے میدان کا مرد مجاہد ہے، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ختم کر لیا، دنیا سے رحلت کر گیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو بتا بڑا خوش قسمت ہے، آج یہ بڑا لڑا تھا، کون کس نے لڑائی کی ہے، بڑے کام آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ یہ بڑا کام آیا ہے، آج میں اس عمل کی وجہ سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو تکلیف کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا کہ اپنے سے پہلے افغان اور اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو جن کو تکلیفیں پہنچی، جن کو نقصان آئے، جن کو بھوک آئی اور ان کو خوب اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اور اس قدر جھنجھوڑا گیا، اس قدر ان کو ہلایا گیا کہ مومن مسلمان تو مسلمان رہے، حتی یقول الرسول، رسول بھی پکار اٹھے این نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کب اللہ مدد فرمائے گا؟ جب سارے مر جائیں گے تب مدد نازل ہوگی۔ حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ، رسول بھی پکار اٹھے، ان کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یا ہم بجلی کے بل کی وجہ سے خوشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خون جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ میں ہوگا، فلاں کے ہاتھ میں ہوگا، فلاں کے ہاتھ میں ہوگا، جو ان کے ہاتھوں پر تو ہوگا قیامت کے دن یہ ضرور سوال کرے گا کہ تو کب کا ہاتھ بڑھ گیا اس نے؟ یہ خودکشی کرنے والے کو کیوں اتنی بڑی سزا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ میں نہیں فرما کہہ رہا، اللہ کے نبی کی بات آپ کو بتا کیوں کہا؟ اس لیے پہلی بات کہ اس میں تکلیف کو برداشت کرنے کا، تکلیف سہنے کا یاد رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میرے آج کے جملے کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے بڑھ کے نہیں آزماتا۔ جتنی طاقت ہوگی بندہ اتنا آزمایا جائے گا، اور آزمائش صرف بیماری اور تندرستی کا نام نہیں، آزمائش تو اچھے خاصے تھک کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک سے سسرال آباد سے فون آتا ہے، حال احوال معلوم کرنے کے بعد وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ اگلے 15 دن کے بعد آپ کے جو بڑے سالہ صاحب ہیں ان کی شادی ہے، اب یہ گھر پہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے تو پیسہ دو گے۔ آزمائش آئے گی نہیں، یہ کیا آزمائش؟ سالہ صاحب کی شادی میں شرکت کے لیے پیسے اکٹھے کر دیتے، چلا جاتا ہے، کون جاتا ہے؟ سسرال کی آزمائش میں برا پڑ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو اس کے شکرے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی یاد رکھیں مسلسل آزمائش کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جتنے بیٹھے ہو جتنے نہیں بیٹھے، اس کائنات میں جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے، حتیٰ کہ جانور تک اللہ نے پیدا کیے، نفس کا لفظ بولا ہے اللہ نے، انسان کا لفظ نہیں استعمال کیا، کسی انسانوں کی خاص جماعت پر ہی کہا، بلکہ کہا اس دنیا میں جو بھی جان آئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر جان کو اللہ اتنی تکلیف ضرور دے گا جتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا کی، جتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا کی ہے اتنی وہ آزمائی جائے گی۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، اور انسانوں کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم پر وہ آزمائشیں نہیں ہیں جو مکہ شریف میں مسلمانوں پہ آتی رہی۔ ایک بجلی کے بل میں آ کے پریشان ہو گئے، یہی ہونا ہے نا، بعد میں میٹر کی تار ہو گئی، یہی ہونا ہے۔ اور حافظ رحمہ الرحمن کی بات مجھے یاد آ رہی، پڑھنا دے کے بیٹھ میں اسلام آباد، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو پورا کرے، لیکن پورے نہیں ہوئے کیونکہ ہم مجموعی طور پر تیار ہی نہیں، ہم تیار نہیں ہیں، ہم مہینے کا 50,000 روپیہ بل کو ادا کر دیتے ہیں، 15 منٹ بجلی کی بندش برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہم پیسے وہ کیا کہتے ہیں، خالی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہماری طبیعتیں ایسی ہو چکی ہیں
ہو سکتا. لیکن حافظ صاحب نے مشورہ دے دیا، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پوری قوم اکٹھ کر لو کہ 1 مہینے کا بل ہم ساری قوم میں دیں گے. نہیں دیں گے یہ نہ میٹر اتارے کے لے جائیں اپنے گھر میں لگا دیں جا کے. بجلی جب نہیں تھی دنیا کافی تھی کہ نہیں؟ بولو تھی کہ نہیں تھی؟ اور دنیا تب بھی لوگ جیتے تھے، تب بھی لوگ کرتے تھے جب بجلی نہیں تھی. اور جب بجلی آئی تب بھی لوگ جیتے ہیں، تب بھی لوگ کرتے ہیں. فرق کیا پڑا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں. بجلی کا بل زیادہ آ گیا یا تو ساری قوم اکٹھے ہوگا کہ ہم نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہ اشرافیہ جو اس ملک کا ہے، یہ جو بیوروکریسی اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے حزب اختلاف اور حزب اختلاف کے لوگ ہیں، اب ہم نے ان کو اپنا فریق مخالف سمجھنا ہے اور ہم اب تھک چکے ہیں. اب ہم ان کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم بجلی کے بل نہیں بھریں گے. آج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے. آپ ہمارے گھروں سے بجلی کے میٹر اتارتے ہو اتار لو، لے لو، ہمیں پرواہ کرے. کوئی یہ ادا کرنے والا کوئی ادا کرنے والا پھر میرے بھائیوں ہوگا نہیں. پھر برداشت کرو اور برداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر سے بڑھ کر دنیا کے لوگوں کو بھی دولت عطا کی. رب العالمین کا قرآن مجید میں بات ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، مالوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، جانوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، دھنوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے. وبشر الصابرین، جو ڈٹا رہا، صبر کرتا رہا، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان کو خوشخبری دے دیجیے. ان کو خوشخبری دے دیجیے. خوشخبری کس چیز کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے صابروں کو، جو لوگ صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، بجلی کے زیادہ بل میں جو صبر کرتے ہیں، بل پہ نہیں کرتے لیکن اپنی جان کو بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک بھی بات میں آپ کو اپنی بھی سناؤں گا. بات ہوگی اللہ کے رسول کی یا رب کے قرآن کی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ رب العالمین وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. ایسا اجر عطا کرے گا جس کا شمار ہی ہوگا، تولنے میں نہیں آئے گا، گننے میں نہیں آئے گا. اتنا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، مومنوں، مسلمانوں، خود خوشی کا سوچنے والوں، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ختم کرنے کا ارادہ کرنے والوں، یہ کہنے والوں کہ میں مر جاؤں گا، مر کے قرآن کے سرے چڑھ جاؤں گا. کوئی مر کے کسی کے سرے نہیں چڑھتا. جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ اپنا خون لے کے اپنے سر پہ اللہ کے سامنے جائے گا. کوئی کسی کے خون کا ذمہ دار نہیں. جو کرے گا اللہ کے ہاں جا کے وہی کرے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے بچوں سے سڑک پہ کھڑے ہو کے خود کو ہاتھ لگا لیں گے اور ہم تحریر لکھ رہے ہیں، ہمارے خون کا حساب فلاں سے لیا جائے، فلاں سے لیا جائے. اگر یہ پتا چل گیا ہے تحریر چھوڑ کے جائیں گے، قیامت کے روز اللہ ان سے حساب لے لے گا. یہ پتا نہیں چلا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صبر کرنا، صبر خوشیوں میں ہوتا ہے. بولو، اور صبر کوٹے جہاں میں ہوتا ہے. صبر غموں میں تو صبر ہوتا ہے.
صدموں پر تو صبر ہوتا ہے، تکلیفوں پر تو صبر ہوتا ہے. صبر کرو، صابر بن جاؤ. وہاں بھی تو اللہ فرماتا ہے ڈٹ جاؤ. صبر کرو، صابر بن جاؤ، وہاں بھی تو ڈٹ جاؤ. پھر اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے اس مقام میں فرمایا ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے صبر کو اپنا شعار بنا لیا، صبر کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا، صبر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم پھر ان لوگوں کو وہ عطا کریں گے صبر کی وجہ سے اجر، بہترین اجر ہوگا. اور سبب کیا ہوگا؟ جو انہوں نے عمل کیا. صبر کیجیے. اور صبر کا ایک طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا ہے. آپ اگر پکے مکان میں رہتے ہیں، اپنے مذہبی مکان میں رہتے ہیں، اور فرق اتنا آیا ہے کہ آپ کے مکان کا بجلی کا بل 15,000 روپے آ گیا ہے. اب یہ بجلی کا بل 15,000 روپے آیا ہے، گورنمنٹ نے بجلی کاٹ دی. آپ کی سانسیں تو نہیں کاٹ ساما کسی دے اختیار نہیں، ساما مارش مارے اللہ دے اختیار میں، کوئی کسی دیا ساما نہیں کاٹ سکتا. اگلی گل کوئی کسی کی روٹی سے بھی قبضہ نہیں کر سکتا. میں سڑکوں پہ پہ بندے دیکھے تازیاں روٹیاں کھاتے، تسی کہڑیاں گلاں تے بڑے کچھ کرتے ہو. میں نے دیکھا ایک فقیر کو، ایک مشری کو کہہ رہے فیصلہ آباد شہر میں جائیں تو ٹھوڑی والا گلشن سویٹ ہاؤس سب نے دیکھی ہوئی ہے. اس کے سامنے 2 رویہ سڑک بہتی ہے اور سڑک کے درمیان میں فٹ پاتھ ہے. ایک عورت، میں اس کو روزانہ دیکھتا رہا ہوں، یہ پچھلے کئی دنوں سے نہیں دیکھا اس نے. وہ عورت بستر لگا کے سڑک کے درمیان لیٹی ہوئی، بستر لگایا ہوا جیسے لوگ گھر میں بیڈ روم میں بستر لگا کے رضائی ڈال کے اپنے اوپر سردیوں کے دن میں سوئی ہوئی. ہم اپنے دفتروں میں روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے جا رہے ہیں. میں کیا دیکھتا ہوں، میں حیران رہ گیا. ایک لڑکا نئی موٹر سائیکل پہ گلشن سویٹ پہ آیا. گلشن سویٹ سے اس نے بہترین حلوہ پوری پیسے دے کے پیک کروائی. پیسے دے کے اس نے حلوہ پوری پیک کروائی. پیک کروانے کے بعد یو ٹرن پہ آیا ہے، ایسے یو ٹرن لیا ہے، ساتھ کھڑا ہوا ہے، رکا ہے. رک کے اس نے ایسے موٹر سائیکل سے وہ روٹی، وہ حلوہ پوری اتاری ہے، اس عورت کو دور سے پیش کی ہے اور موٹر سائیکل روٹی کی لگائی ہے اور آگے چلا گیا. اس دن سے میرا یقین ہو گیا ہے کہ جو اللہ سڑک پہ پڑے ہوئے بندے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. گھر کی 4 دیواری میں ہوں، میرا اللہ روٹی کی وجہ سے مجھے کبھی موت نہیں دیتا. میرا اللہ جب بھی مجھے مارے گا جھاڑ کے مارے گا. یہ تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. مجھے اس کے پاس روٹی نہیں تھی، وہ مرنا کیا، خودکشی کر گیا. اگر روٹی کی وجہ سے خودکشی کرنی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہوتے جو خودکشی کرتے. اور تم کیا جانتے ہو یار، بجلی کا 10,000 روپے کا بل برداشت نہیں ہوتا، بجلی کی میٹر کی تار نہیں توڑا سکتے. آؤ میں تمہیں دکھاؤں مسجد نبی کے اندر صوفہ کے سترے پر بیٹھنے والے ان لوگوں کو جو پتہ نہیں کہاں سے آئے، جن سے کوئی مقداد ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے. ایک ابو ہریرہ کی بات تمہیں سناتا ہوں، صرف ابو ہریرہ کی بات سناتا ہوں. کہتے مجھے بھوک لگ گئی، اور بھوک ایک دن کی نہیں تھی، 3 دن سے بھوکا تھا. بڑے تو ایک دن کو برداشت نہیں ہوئی، ایک دن برداشت نہیں ہوئی، اور 13 دن کا بھوک ہے. یار شدوا کرنا کا پردہ نہیں سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بولو تو صحیح، چپ کیوں کر گئے ہو؟ پردہ سی نا، پر انہوں نے شکوے نہیں سن سکتے. صبر سکھے سب تو میری قوم صبر کرتی ہے نا، حالات کا کھانا کی وہی ہوتی ہے. جو قوم صبر کرنے والی ہوتی ہے
ابتدا میں جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے کہا ایمان والو صبر کرو، صابر بن جاؤ، ورابطو اور ڈٹ جاؤ، اکھڑے ہو جاؤ، ڈٹنا تمہارا کام ہے۔ عرش والا اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ناکامی نامرادی کبھی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے اور یارو ہم نے کبھی ایسی بھوک نہیں دیکھی، ہمیں کیا پتا ہو بھوک کیا ہوتی ہے؟ بھوک کا پوچھنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں جا کے سلمان سے پوچھو۔ بھوک کا پوچھنا ہے کائنات کے تاجدار کے گھر والوں سے پوچھو، جو کہتے 3 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کبھی پانی پہ گزارا ہے، کبھی دودھ پہ گزارا ہے۔ غریب تھوڑی سی کھجورے کہیں سے گفٹ آ جایا کرتی تھی، ان کو کھا کے گزارا کر دیا کرتے۔ بھوک پہ گئی ہے، مر چلے گا، بھوک پہ گئی ہے، یہاں مدینے سے بڑھ کے بھوک دکھا مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کی شدت ہے، اور تو آپ پتہ ہے جو بھوک لگی ہو رہی تھی ہلیا نہیں جاتا۔ اللہ کسی رو یہ نہیں بھوک نہ پائے، ایسے میں بھوک کر لوگ ایمان دے بھی سب دے کر کریں گے۔ اللہ ایسی بھوک سے بچا، اللہ نے سچ کہا قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، رب کبھی بھی بندوں کو اتنا آزماتا ہی نہیں جتنی ان میں طاقت نہیں۔ اللہ نے بھوک دے کے آزمایا بھی تو محمد کے یاد۔ آج کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ان مقدس لوگوں کو کرتے ہیں جنہوں نے بھوک برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، غم برداشت کیے، لیکن اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسا بول نہ بولا کہ جس کے ساتھ عرش والا ناراض ہو جائے، اور وہ لفظ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کائنات کے ایمان کے قلعے اثر پہ کوئی زد آئے۔ ان کی بات ایسے نہیں، اللہ نے قرآن سے کیا اولئک الذین نمتح اللہ قلوبہم بالتقوی، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے۔ اللہ کو نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا، پھر کیا دیکھا ہے؟ ان کے دلوں میں تقوی دیکھا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش دیکھی ہے، اجر عظیم دیکھا ہے۔ ہمیں تو اتنی بھوک لگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3 دن سے بھوکا تھا، کہتے میں نے سوچا مانگوں تو کیسے مانگوں، اور یارو اور جس پر رب سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے کبھی مخلوق سے نہیں مانگا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس مدینے شہر میں عثمان ذو النورین جیسا ایک بڑا صحابی رہتا ہے۔ ابو ہریرہ چاہتا تو قدم اٹھاتے ہوئے ذو النورین کے گھر میں جا سکتا رضی اللہ عنہ۔ اس مدینے میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا بڑا تاجر بھی تھا۔ اس مدینے میں سعد بن معاذ جیسا بڑا سردار بھی تھا۔ اسی مدینے میں کعب بن مالک جیسا بڑا تاجر بھی موجود تھا۔ سب کے گھروں کے پتے ابو ہریرہ کو موجود پتہ ہوں گے، لیکن مسجد نبوی کے صحن میں بڑا ہوا۔ بعد سے ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق گزرے، روک دیا کہ ابو بکر قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھا دو۔ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے مال میں سے کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے آیت کا ترجمہ بتایا، گزر گئے۔ حضرت عمر آئے، ان سے بھی آیت پوچھی، انہوں نے ترجمہ بتایا، گزر گئے۔ اتنے میں میری سرکار تشریف لائی،
تو کیا عالم ہوگا کہ ابو ہریرہ کے پاس کائنات کے طبیب اعظم کھڑے ہوں گے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ وکیل اللہ کا اسباب لگے میرا اور میں بھی یہ میرے نیچے بھیجتا میرا اتنا کرے آتے کہہ دو سبحان اللہ۔ کائنات کے امام ابو ہریرہ کے پاس کھڑے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے؟ آقا خیریت ہی تو ہے، تو آیت میں مسئلہ کر دیا ہے، سمجھا دیجیے۔ وہ ہے الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، آیت مکمل ہوئی، میری سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ لیا اپنے گھر لے گئے۔ تو یارو ایسا اثار کا جذبہ ہمارے اندر ہے، ساڑھے کا ہفتے لگے وہ جنا دن دی پئی ہوئے تھے سکیل کہتے ہیں موگری کائنات کے امام انہیں گھر جاتے ہیں، ایک گھر کا 9 گھر ہے، ہر گھر سے پتا کیا کہیں سے پوچھنا ملا، ایک دودھ کا پیالہ کسی نے گفٹ بھیجا تھا وہ ملا، فرمایا لائیے لیجیے، لے لیا، اور کہتے ہو اللہ کی بندے نازل نہیں ہوتی، رچیاں مجھے آتے کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ہمیشہ مدد کون ہوتے ہیں ہوتی ہے بھوکے ہوتے ہیں اللہ واسطے بھوکے ہوتے ہیں، کبھی 2-4 نام کے اللہ کے نام ہی کو کاٹ کے دے تو اللہ کے مدد نہ کرے، مدد ہے، یہ دیکھیے مدد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ لایا گیا، فرمایا ابو ہریرہ جب بندے کے سامنے روٹی آ جائے نا، روٹی سامنے ہو گئے تو بندہ تھوڑا جا جتنا مرضی کو کھا میں تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ نے قربان حکم کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں جتنے بھی تیرے جیسے فقیر وہ دین کے طالب علم آئے ہوئے ہیں نا، ان سب کو بلا لاؤ، سارے مل کے بیٹھ کے دودھ پیتے۔ ابو ہریرہ سوچتے ہوں گے سونے اکیلا گلا سا دودھ کا پیالہ، وہ بیچاری اتنیاں وہاں ڈنگا دے بھوکے بیچارے، کبھی انہوں نے رات کی روٹی نہیں کھاتی، انہوں نے کبھی روٹی کا سوچی ہی نہیں، انہوں نے کبھی روٹی کا سوچی ہی نہیں، ہوں کہ مدرسیاں چلتا کاٹتا جاؤ اسی مدرسے بعد سمجھیاں روٹیاں کھاتے ہیں تارے کر پوچھتے کو پتہ ہی نہیں، تاں کہ مولوی ہونے دے پیدا نہیں ہوتے، تاں کہ دین دے خادم ہونے دے پیدا نہیں ہو رہے، کہ روٹیاں واپر کھا کے کھان دی عادت، رج کے کھان دی عادت ہے، مدرسے پڑھتے ہیں پہ گئی، کہ بڑا تباہ کیے نے وہ کٹڑی انہیں قوم بھی یہی کہہ رہا ہے، میں اکثر مولوی کا حیران ہوتا ہوں، کئی مولوی میرے دوست کو پتا کیا کہتے ہیں، جس سے بھی پوچھ ہوتا ہے، کئی مولویوں سے پوچھے اپنے بچے کو کیا بناؤ، وہ جی میں فلاں کام سکھاؤں، کیوں سکھاؤ گے؟ تو یار مسیطہ میں چکی رکھے ہے، مسیطہ میں ترخواں پوچھے نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی اپنی قسمت پہ فخر کر، اللہ نے تجھے اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، اللہ نے تجھے اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، رب نے کہیں نہیں لکھا کہ روٹی کھان تو دین پڑھائے گا، دین کی خدمت کرے گا، روٹی رکھ کے ملے گی۔ تنگیاں کٹنیاں پہنیاں نے مقدرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب نام ہوا تو یہ بھی لے جائے گا دنیا، لیکن آگے جتنے دور جا کے نا وہ پھر اللہ ساڑھے رہ گئے جو ہے حیران ہونا ہے لوگوں پہ۔ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گئے مسجد میں، سارے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں، اور بھائی روٹی کا ٹائم ہو گیا، آج اس بابا نے کہا روٹی کھانی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا، ابو ہریرہ نے پھر سوچا ہوگا لیکن وہ کرے گا، ابو ہریرہ کو ساتھ میں بہت کرنا کیوں بھول رہا، فرمایا ابو ہریرہ سجیس بیٹھ کو شروع کر دے تو ایک ایک کر کے سارے پہ ہوتا رہا،